کہ بلوچستان میں ایک یہ مسلسل یہ ایک مسئلے اور اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اور کل کے واقعے کو میں دو تناظر سے جناب اسپیکر ایکسپلین کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جوان ہمارے فوجی جوان ہیں، ہم قطعاً ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہماری فوج ہے، اور اگر کوئی دہشت گرد، اگر کسی ٹرین اغوا ہوتی ہے، اس میں بچے ہوتے ہیں، اس میں عورتیں ہوتی ہیں، یا اس میں فوجی جوان ہوتے ہیں، تو ان کی جان کی اتنی اہمیت اور اتنی ہمارے لیے قیمتی ہیں جتنی ہمارے گھر کے بچوں کی ہماری جانیں قیمتی ہیں۔ ہم صرف بحیثیت پارٹی بھی یہی سمجھتے ہیں اور ذاتی طور پہ بھی ہم یہی سمجھتے ہیں۔ کل کے واقعے کے بعد آج میں نے صبح پریس ٹاک بھی کی، میں اس سلسلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے کانٹینٹس کیا ہو رہے ہیں۔ ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان نے خط لکھے، اور ان خطوط میں جناب اسپیکر انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور ان خطوط میں یہی کہا گیا، جن خطوط کا ہمارے ساتھ مذاق اڑایا گیا کہ یہ اب خط لکھ رہے ہیں، آگے سننے والا کوئی نہیں، آگے ان کا خط جواب دینے والا کوئی نہیں۔ تو اگر ان خط کو سنجیدگی سے پڑھا جاتا تو ان خطوط میں بھی یہی بات تھی کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حد میں رہ کے اپنا رول ادا کرے۔ جناب اسپیکر، ہم بحیثیت جماعت اس حد تک تو اس بات کو ضرور کنڈیمڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت اور فیڈریشن پہ یہ حملہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ جب آپ کے جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں، جتنے بھی آپ کے دوسرے ادارے ہیں، جب اپنے اصل کام چھوڑ کے ایک پرٹیکولر کام کے پیچھے لگ جائیں گے، ایک ہی جماعت کے پیچھے لگ جائیں گے، کچھ لوگوں کے پیچھے لگ جائیں گے، تو جناب توجہ بٹ جاتی ہے، مورل سپورٹ عوام کی ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ خان افقلات سے یہ کام شروع ہوا تھا، اس وقت سے یہ بلوچستان میں یہ کام شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد 70s میں یہ مزید ایک ٹائم آیا تھا، 3-4 سال۔ مختصراً میں عرض کروں گا کہ اس میں جو قتل و غارت ہوئی وہ 70s میں شروع ہوئی، اس کے بعد پھر بلوچستان ہمارے سے جو بلوچستان کے سردار تھے وہ ذہنی طور پہ علیحدہ ہو گئے۔ لیکن جناب اسپیکر، آج جو واقعہ ہے، اس واقعے میں اور اس کے بعد اور اس سے پہلے جو میں ایک عرض کر دوں گا کہ اس واقعے میں اب بلوچستان کی عوام بھی شامل ہو گئی ہے۔ میں بحیثیت پنجابی بلوچستان میں نہیں جا سکتا، میں اپنی جو میری نیشنل آئیڈینٹی ہے اس میں بلوچستان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ڈیفینیٹلی ہم ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، اور جس طرح یہ گریجولی حکومتیں آئیں، کسی فرد واحد پہ یہ الزام نہیں ڈالا جا سکتا۔ بٹ ایک بات میں ضرور کروں گا کہ اگر ادارے اپنی آئین میں اپنی حدود میں رہ کے کام کریں، اب ادھر یہ واقع ہو رہے ہیں، ادھر ہمارے جو بلکہ MNAs کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا کے گھر پہ چھاپا پڑا، ابھی مجھے پتہ چلا کہ عادل بزئی کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے۔ تو ہمارے اوپر چھاپے مارنے سے اگر ان کی تسلی یا تشفی ہوتی ہے تو ماریں، ہم تو عادی ہو چکے ہیں۔ لیکن قوم کو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کل کے واقعے کے بارے میں منسٹر صاحب آئیں اور آج پریس کانفرنس کریں، وفاقی منسٹر، قوم کو اپرائز تو کریں کہ ادھر ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں تو کل سے یہ پتہ چلا ہے کہ ٹرین اغوا ہوئی ہے، اس کے بعد کچھ لوگ ریسکیو ہو گئے ہیں، کچھ واپس ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ہمارے ان کے پاس ہیں۔ تو کم از کم قوم کو یہ بتانا چاہیے۔ اور میں اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے ملک صاحب، میں بس ایک منٹ سر، ایک منٹ کی مجھے اجازت دے دیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، ایک جماعت کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں، ملک صاحب، تو اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ میری ایک ذرا بات کو تھوڑا آپ نے غور کرنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری اس بات کے بعد ہم کوئی بحث البحث کی صورت میں جائیں۔ جس طرح آپ کے سیاسی خیالات ہیں، اب میں ایک ڈورمنٹ آدمی نہیں ہوں، آئی اسپیک مائی مائنڈ۔ میری پرابلم یہ ہے کہ میں اپنا ذہن بول دیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے صرف فوڈ فار تھاٹ رکھ رہا ہوں۔ یہ کرمنل ایکٹ ہے،
یہ ٹیررزم کا ایکٹ ہے اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو ٹیررزم کے ساتھ کمٹ کر چکے ہیں. اینڈ اس ایکٹ آف ٹیررزم اینڈ دس ایکٹ آف کرمنالٹی could not be equated with any political reason, اور اس کی کوئی سیاسی بات بنتی بھی نہیں ہے. جی اب ہم وقفہ سوالات طریقے. جی رائے صاحب مجھے تھوڑا سا پروسیجر میں رہنے دیا کریں. جی پلیز. یہ کہ پچھلی 4-5-6 سٹنگ سے پہلے تھرو پراپر چینل موشنز آتی تھی.